رتن ٹاٹا کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جس میں عظیم خواب، نیک ارادے اور بے مثال کامیابیاں شامل ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص نے اپنی زندگی کا آغاز ایک عام انسان کی طرح شروع کیا، مگر دنیا کے سب سے بڑے صنعتی گروپس میں سے ایک کو نہ صرف دنیا بھر میں مشہور کیا بلکہ اپنی انسان دوستی کے ذریعے لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ دوستو، 28 دسمبر 1937 کو ممبئی کے ایک مشہور کاروباری خاندان میں آنکھ کھولنے والے رتن ٹاٹا کے لیے زندگی شروع سے ہی آسان نہ تھی۔ ان کے والد نیول ٹاٹا اور والدہ سونی ٹاٹا کے درمیان علیحدگی نے ان کی زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا کر دیا اور صرف 10 سال کی عمر میں وہ اپنی دادی کے پاس چلے گئے۔ یہ دادی ہی تھی جنہوں نے انہیں سادگی، عاجزی اور انسانیت کا درس دیا جو ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رتن ٹاٹا نے اپنے خاندان کی عظیم وراثت کو سنبھالنے کا عزم کیا، لیکن ان کی راہ میں کامیابی کی ضمانت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے عزم اور محنت سے دنیا کو دکھایا کہ وہ صرف ایک بڑے کاروباری خاندان کا فرد نہیں بلکہ ایک حقیقی رہنما بھی ہیں۔ رتن ٹاٹا کی تعلیم ممبئی کے کیمپسن اسکول اور شملہ کے بشپ کاٹن اسکول میں ہوئی۔ ان کا شوق اور لگن انہیں امریکہ لے گیا، جہاں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں جب وہ بھارت واپس آئے تو ان کے پاس نہ صرف تعلیم تھی بلکہ ایک نیا ویژن بھی تھا۔ انہیں اپنے خاندان کی کمپنی کو صرف بھارت تک محدود نہیں رکھنا تھا بلکہ اسے عالمی سطح تک لے جانا تھا۔ جب رتن ٹاٹا ٹاٹا گروپ میں شامل ہوئے تو انہیں سیدھا بڑی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز سب سے نچلے درجے سے کیا اور وہ ٹاٹا اسٹیل کے پلانٹ میں چونا پتھر کی بھٹیوں میں کام کرتے، ہاتھ سے محنت کرتے اور کمپنی کی بنیادی کاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے یہ سیکھا کہ ایک لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کی محنت کو سمجھے۔ 1991 میں جب رتن ٹاٹا ٹاٹا سنز کے چیئرمین بنے تو بھارتی معیشت ایک بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ غیر ملکی کمپنیاں بھارت میں داخل ہو رہی تھی اور مقامی صنعتیں دباؤ کا شکار تھی، لیکن رتن ٹاٹا نے اس موقع کو ایک چیلنج کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے نہ صرف کمپنی کو اقتصادی بحران سے نکالا بلکہ اسے عالمی مارکیٹ میں بھی لے گئے۔ رتن ٹاٹا نے دنیا کی بڑی کمپنیوں کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ جیگوار، لینڈ روور، ٹیٹلے، کورس اسٹیل جیسے بڑے ناموں کو ٹاٹا گروپ کا حصہ بنایا۔ یہ ان کے اقدام نہ صرف ٹاٹا گروپ کو دنیا بھر میں مشہور کر گئے بلکہ بھارت کے کاروباری منظرنامے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دنیا کی سب سے سستی کار ٹاٹا نینو متعارف کروائی۔ ان کا خواب تھا کہ ہر بھارتی کے پاس اپنی گاڑی ہو اور وہ اسے محفوظ طریقے سے سڑکوں پر لے جا سکے۔ اگرچہ یہ پروجیکٹ کامیابی کی ان بلندیوں تک نہ پہنچ سکا جس کی امید کی گئی تھی، لیکن اس نے رتن ٹاٹا کی انسان دوستی اور عوام کی بھلائی کے عزم کو نمایاں کر دیا۔ رتن ٹاٹا کا حقیقی ورثہ ان کا کاروبار نہیں بلکہ ان کی انسان دوستی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی دولت فلاحی کاموں میں خرچ کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے زیر سرپرستی سر رتن ٹاٹا ٹرسٹ اور سر دور ایجی ٹاٹا ٹرسٹ جیسے ادارے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں۔ وہ تعلیم، صحت اور دیہی ترقی جیسے اہم مسائل پر بے حد توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف بھارت میں فلاحی کام کیے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے MIT میڈیا لیب اور ہارورڈ بزنس اسکول جیسے اداروں میں سرمایہ کاری کی تاکہ تعلیم کے فروغ کو مزید تقویت دی جا سکے۔ رتن ٹاٹا کی زندگی میں کئی دلچسپ پہلو بھی ہیں جو انہیں ایک کاروباری شخصیت سے بڑھ کر زیادہ ایک منفرد انسان بناتے ہیں۔
رتن ٹاٹا کبھی شادی نہیں کر سکے، حالانکہ وہ کئی بار شادی کے قریب پہنچے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو اکثر خبروں میں آتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی۔ رتن ٹاٹا کو ہوائی جہاز اڑانے کا جنون تھا۔ 2007 میں انہوں نے F-16 لڑاکا طیارہ اڑایا اور وہ اس کارنامے کو سر انجام دینے والے پہلے بھارتی بنے۔ ان کا ایک اور دلچسپ پہلو کتوں سے بے پناہ محبت ہے۔ ممبئی کے بمبئی ہاؤس میں ان کے پالتو کتوں کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئی ہے اور یہاں بے گھر کتوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ رتن ٹاٹا کو بھارت کے 2 بڑے قومی اعزازات پدما بھوشن اور پدما وبھوشن سے نوازا گیا، لیکن ان کا اصل اعزاز وہ محبت اور عزت ہے جو لوگوں نے انہیں ان کی انسان دوستی، عاجزی اور رہنمائی پر دی۔ 2012 میں انہوں نے ٹاٹا سنز کی چیئرمین شپ سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن ان کا اثر اب بھی قائم ہے۔ ان کی رہنمائی میں ٹاٹا گروپ نے عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائی اور رتن ٹاٹا نے ہمیشہ اخلاقی اصولوں اور سماجی فلاحی بہبود کے کاموں کو کاروبار سے زیادہ اہم سمجھا۔ رتن ٹاٹا کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی صرف دولت سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم وہ اثر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی زندگیوں پر چھوڑتے ہیں۔ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف اپنی کمپنی کو عروج پر پہنچایا بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ایک ایسی کہانی کے طور پر جو خوابوں سے حقیقت تک کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ رتن ٹاٹا کو 2000 میں پدما بھوشن اور 2008 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا، جو حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا بالترتیب تیسرا اور دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ انہیں 2006 میں مہاراشٹر میں بھی خدمات انجام دینے پر مہاراشٹر بھوشن اور آسام میں کینسر کے علاج میں خدمات سر انجام دینے پر بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔